क्या आपको लगता ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور سر درد رہتا ہے, بلاٹنگ ہمیشہ فیل ہوتی ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کاز کیا ہے؟ تو اس کا میجر کاز جو ہے وہ آپ کی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے. اور کانسٹیپیشن جو ہے وہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے, تو بیماریوں سے کیسے بچا جائے, کانسٹیپیشن ہوتی کیا ہے, کتنی ٹائپس ہیں, آج اس ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک دیکھو گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. السلام علیکم, میں ہوں زینب گوندل, میں کلینکل ڈائٹیشین, نیوٹریشنسٹ اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں. اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اگر ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیپیشن کی تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانسٹیپیشن کہتے کس کو ہے. آپ کچھ بھی کھاتے ہو وہ آپ کے جسم میں, آپ کے سٹمک میں جاتا ہے, پیٹ کے جو ایسڈز ہیں وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ انٹسٹائن میں جاتا ہے, اس کے بعد آپ کی باڈی کا میکینزم ہے کہ اس نے فیسز کی فارم میں باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جانا ہے. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ انف یا تو فائبر نہیں لے رہے ہوتے یا انف پانی نہیں پی رہے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے انٹسٹائن میں ہی پڑا رہتا ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کا گھر کا جو گاربیج ہے وہ 3 سے 4 دن, 5 دن, 10 دن پڑا رہے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ گل سڑ جائے گا, اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. سیم از دا کیس جب آپ کا فوڈ جو ہے وہ باڈی میں پڑا رہتا ہے تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, اسمیل چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کی انٹسٹائن کو خراب کرتا ہے, اور اس کی اسمیل اور اس کے جو وہ بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں اس سے وہ ڈفرینٹ آرگنس کو باڈی میں جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس کو مدر آف آل ڈیزیزز بھی کہتے ہیں. اب فائبر کی میں نے بات کی اور پانی زیادہ پینے کی بات کی, تو فائبر ہوتا کیا ہے اور کس چیز میں ہوتا ہے؟ فائبر آپ کے بہت سارے ویجیٹیبلز میں موجود ہوتا ہے. آپ اگر فائبر کانٹینٹ جن میں اچھا ہوتا ہے فروٹس میں, فوڈز میں, آپ ان کو استعمال کرتے ہو تو آپ کو کانسٹیپیشن کبھی بھی نہیں ہوتی. 3 سے 5 کپ جو لوگ ویجیٹیبلز کا ڈیلی استعمال کرتے ہیں, اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ویجیٹیبل جو ہے اس کو کھانا شروع کر دیا یا کدو ٹینڈے پکا کے کھا لیے تو سمجھا کہ یہ بڑا اچھا فائبر میں نے لے لیا. ایسا نہیں ہوتا, یہ بڑا اچھا فائبر نہیں ہے. اچھا فائبر کیا ہے؟ آپ ایک ہیلدی سورس کا اپنا سیلڈ بول جو ہے وہ ڈیلی بنا کر کھائیے, جس کے اندر سارے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوں, جس کے اندر آپ کے گاجر, مولی, ٹماٹر, مٹر سب ہو, چنے جو ہے وہ آپ کے موجود ہوں, لوبیا موجود ہو, چکن, مٹن, بیف یعنی پروٹین کا سورس جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو, تو آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کو کانسٹیپیشن سے بچانا شروع کر دیتی ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پھر بھی کانسٹیپیشن ریلیو نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ 2 طرح کی کانسٹیپیشن ہوتی ہے, ایک ایکیوٹ ہوتی ہے اور ایک کرونک ہوتی ہے. ایکیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن جو ہے وہ آپ کو کانسٹیپیشن رہی ہے, اور کرونک کا مطلب ہے کہ صدیوں سے چلی جا رہی ہے. تو آپ کی اگر صدیوں سے چلی ہوئی ہے تو ایک سمپل سلوشن 2 بتانے جا رہی ہوں, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہو. نمبر 1 سلوشن جو ہے وہ آپ لہسن جو آپ کا ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹیے, منہ میں رکھیں, اوپر سے پانی پی دیں. بہترین سورس ہے آپ کی کانسٹیپیشن کو ریلیو کرنے کا. ڈیلی کریں گے, بلڈ پریشر بھی کم ہوگا, کانسٹیپیشن بھی ریلیو ہو جائے گی. نمبر 2 انجیر جو ہے وہ لیجیے, رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کا پانی ڈسکارڈ کر دیں, اور انجیر کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو کانسٹیپیشن ٹریٹ ہو جائے گی. لیکن کانسٹیپیشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا حل یہ ہے کہ پانی کا استعمال 15 گلاس ڈیلی پئیں. گرمیوں میں تو پانی کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, تو لازمی طور پہ پئیں. ایک ہیلدی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے کانسٹیپیشن کا نہ ہونا بہت ضروری ہے, جس میں آپ چیا سیڈز کا استعمال کر سکتے ہو, تخم لنگا کا استعمال کر سکتے ہو, فائبر کے اچھے سورسز ہیں, نٹس اور سیڈز کا استعمال کر سکتے ہو, کیما کا استعمال کر سکتے ہو, تاکہ پروٹین کنٹینٹ آپ کا اچھا ہو, تو ساتھ فائبر اور پانی مل کے آپ کو کانسٹیپیشن سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دیں. شکریہ.